السلام علیکم فرینڈز، میں آج آپ کو سورۃ الممتحنہ کا تعارف کروانے جا رہی ہوں۔ یہ سورت صلح حدیبیہ اور فتح مکہ کے درمیانی عرصے میں نازل ہوئی ہے۔ ان دونوں واقعات کی تفصیل پیچھے سورہ فتح کے تعارف میں گزر چکی ہے۔ اس سورت کی بنیادی موضوع دو ہیں۔ ایک صلح حدیبیہ کی شرائط میں جو بات طے ہوئی تھی کہ اگر مکہ مکرمہ سے کوئی شخص مسلمان ہو کر مدینہ منورہ آئے گا تو مسلمان اسے واپس بھیجنے کے پابند ہوں گے۔ اس کے اطلاق مسلمان ہو کر آنے والی عورتوں پر نہیں ہوگا، اور اگر کوئی عورت مسلمان ہو کر آئے گی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جائزہ لے کر دیکھیں گے کہ کیا واقعی مسلمان ہو کر آئی ہے، تو پھر اسے واپس نہیں بھیجا جائے گا۔ اس صورت میں اگر وہ شادی شدہ ہو اور اس کا شوہر مکہ مکرمہ میں رہ گیا ہو، اس کے نکاح اور مہر وغیرہ سے متعلق کیا احکام ہوں گے وہ بھی اس صورت میں بیان فرمائے گئے ہیں، اور جن مسلمانوں سے نکاح میں ابھی تک بت پرست عورتیں تھی ان کے بارے میں یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ اب ان سے نکاح میں نہیں رہ سکتے، چونکہ اس صورت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان عورتوں کا امتحان یا جائزہ لینے کا حکم دیا گیا تھا، اس لیے اس صورت کا نام ممتحنہ ہے، یعنی امتحان لینے والی۔ صورت کا دوسرا موضوع جو بالکل شروع میں بیان ہوا ہے وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے لیے غیر مسلموں سے کس قسم کے تعلقات رکھنا جائز ہے اور کس قسم کے ناجائز ہیں۔ چنانچہ صورت کو اس حکم سے شروع فرمایا گیا ہے کہ مسلمانوں کو دشمنوں سے خصوصی دوستی نہیں رکھنی چاہیے۔ ان آیتوں کے نزول کا پس منظر یہ ہے کہ سورہ فتح کے تعارف میں ہم یہ بیان کر چکے ہیں کہ صلح حدیبیہ کے معاہدے کو مکہ مکرمہ کے کافروں نے 2 سال کے اندر ہی توڑ دیا تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے لوگوں پر واضح فرما دیا تھا کہ اب وہ معاہدہ باقی نہیں رہا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ کے کفار پر ایک فیصلہ کن حملہ کرنے کے لیے تیاری شروع فرما دی تھی، لیکن ساتھ ہی کوشش یہ تھی کہ قریش کے لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تیاری کا علم نہ ہو۔ اسی دوران سارہ نام کی ایک عورت جو گا بجا کر پیسے کماتی تھی مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ آئی، اور اس نے بتایا کہ وہ مسلمان ہو کر نہیں آئی بلکہ وہ شہید مفلسی میں مبتلا ہے، کیونکہ جنگ بدر کے بعد قریش مکہ کی عیش و عشرت کی محفلیں ویران ہو چکی ہے، اب کوئی اسے گانے بجانے کے لیے نہیں بلاتا، اس لیے مالی امداد حاصل کرنے کے لیے آئی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو عبد المطلب کو اس کی مدد کرنے کی ترغیب دی اور اس کو کچھ نقدی اور کچھ کپڑے دے کر رخصت کیا گیا۔ دوسری طرف مجاہر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں حضرت حاطب بن ابی بلتع ایک ایسے بزرگ تھے جو اصل میں یمن کے باشندے تھے اور مکہ مکرمہ آ کر بس گئے تھے۔ مکہ مکرمہ میں ان کا قبیلہ نہیں تھا، وہ خود تو ہجرت کر کے مدینہ منورہ آ گئے تھے، لیکن ان کے اہل و عیال مکہ مکرمہ ہی میں رہ گئے تھے، جن کے بارے میں انہیں یہ خطرہ تھا کہ کہیں قریش کے لوگ ان پر ظلم نہ کریں۔ دوسرے مہاجر صحابہ کرام جن کے اہل و عیال مکہ مکرمہ میں رہ گئے تھے، انہیں تو کسی قدر اطمینان تھا کہ ان کا پورا قبیلہ وہاں موجود ہے جو کافروں کے ظلم سے انہیں تحفظ دے سکتا ہے، لیکن حضرت حاطب رضی اللہ کے اہل و عیال کو یہ تحفظ حاصل نہیں تھا۔ جب سارہ نامی عورت مکہ مکرمہ واپس جانے لگی تو ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ اگر میں قریش کے لوگوں کو خفیہ طور پر ایک خط میں یہ اطلاع دے دوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان پر حملہ کرنے کی تیاری کر رہے ہیں، تو اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مکہ مکرمہ کی فتح کا وعدہ فرما رکھا ہے، لیکن میری طرف سے قریش پر ایک احسان ہو جائے گا، اور اس احسان کی وجہ سے وہ میرے اہل و عیال کے ساتھ نرمی کا معاملہ کریں گے۔ چنانچہ انہوں نے ایک خط لکھ کر سارہ کے حوالے کر دیا کہ وہ قریش کے سرداروں کو پہنچا دیں۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی تھی کہ سارہ ایک خفیہ خط لے کر جا رہی ہے، روضہ خاک کے مقام تک پہنچ چکی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی، حضرت مرشد اور حضرت جبیر رضی اللہ کو اس مہم پر روانہ فرمایا کہ وہ اس عورت کے پیچھا کر کے اس سے وہ خط برآمد کریں اور یہاں واپس لے آئیں۔ یہ حضرات گئے اور انہوں نے وہ خط برآمد کر لیا۔ حضرت حاطب رضی اللہ سے پوچھا گیا تو انہوں نے معذرت کی اور اپنی ہی غلطی کی وجہ سے بیان کی جو اوپر ذکر کی گئی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نیک نیتی کی وجہ سے ان کی اس غلطی کو معاف فرما دیا۔ اسی واقعے پر سورت کی ابتدائی آیتیں نازل ہوئی ہیں۔